السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت پاکستان اور بین الاقوامی جو اہم خبریں ہیں اس پر اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہے۔ بین الاقوامی صورتحال، جس طرح پاکستان کی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور روز بروز اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسی طرح اس وقت اب بین الاقوامی جو ایک بساط ہے جنگ کی، اس میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روس کا اور یوکرائن کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ بڑے طویل عرصے سے چل رہی ہے، اور اب جیسا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جب امریکہ چونکہ اس کے پیچھے تھا، یوکرائن کے پیچھے، اور یوکرائن کو بھرپور سپورٹ جو تھی مغربی ممالک کی اور امریکہ کی تھی، جس کی وجہ سے یوکرائن جو ہے مسلسل روس کو ٹف ٹائم دیتا رہا، اور روس نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے اور بڑی برداشت کے ساتھ اس جنگ کو جو ہے لمحہ بلمحہ اس کو ایک طویل کیا، اور کیونکہ وہ روس سمجھتا تھا کہ اس کے پاس تو اسلحہ بھی اس وقت اپنا کافی تھا، یو ایس ایس دور کا دوسرا، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو جنگ جو ہے یہ ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اور اب وہی ہوا کہ جب دوسرا ایک محاذ کھل گیا، جب امریکہ کو مجبوراً اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا، تو یہاں یوکرائن کے اندر جو ہے ان کو اسلحے کی کمی ہوئی، اور آج صورتحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آج جرمنی نے اور امریکہ نے واضح طور پر زیلنسکی کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس جنگ کو بند کریں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ جو روس نے جو جگہیں قبضہ میں کی ہیں ان جگہوں کو روس کو دے دیں، اور ڈونیسک، لوہانسک سمیت دو بہت بڑے علاقوں کا نام دیا جا رہا ہے کہ زیلنسکی جو ہے ان شہروں سے جو ہے وڈرا کر لیں اور یہ روس کو دے دیں۔ اب ایک صورتحال جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شروع سے کہتے رہے کہ امریکہ کے پیچھے جو امریکہ کی جو مدد کے لیتا ہے یا پھر جو امریکہ پہ بھروسہ کرتا ہے، آخر میں جو ہے نا ہار پھر اسی کی ہوتی ہے، اور ایسی ہار ہوتی ہے کہ پھر اس کے پاس مزید کچھ ہارنے کے لیے رہتا کچھ نہیں ہے۔ یہی صورتحال اس وقت اب زیلنسکی کی بھی ہے، اور اب آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج 28 فروری کی پوزیشن یہ ہے کہ روس کی فوج اس وقت ایسٹرن محاذ پر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یوکرائن میں بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ جو رفتار ہے جو میں نے دیکھی ہے، جو میں نے معلومات کی ہے، اگر یہ رفتار اسی طرح سے چلتی رہی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تو کوئی 3 یا 4 دن کے اندر روس جو ہے نا مکمل طور پر کیو پہ قبضہ کر لے گا۔ تو لہٰذا اس وقت امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ اس جنگ کو روک دیا جائے۔ اب لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب روس نے بھی اتنی قربانی دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سردیاں بھی چل رہی ہیں، اور سردیوں میں روس کو لڑنے کا بہت زیادہ، رشین آرمی کو گرمیوں میں لڑنے کا بہت زیادہ سردیوں میں لڑنے کا بہت زیادہ ان کو تجربہ ہے، تو اب اس وقت روس کی فوجیں جو ہیں اس وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو بیٹل فیلڈ کے اندر جو اس وقت جو جگہ جہاں پہ یوکرائن کی فورسز کھڑی ہیں وہاں پر اتنی برف باری ہے اور اتنا شدید مسئلہ ہے کہ ایک تو ان کو آگے بڑھنے میں کاؤنٹر اٹیکس کے اندر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی وجوہات آ رہی ہے کاؤنٹر اٹیکس کے علاوہ یہ کہ ان کا اسلحہ بھی ختم ہو گیا ہے، اسلحہ ختم ہو رہا ہے، فوجیوں کی جو ہے کمی ان کے پاس آ رہی ہے، اور فوجیوں کی اس کمی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر جو پیوٹن کے دو دوست ہیں جگری، رمضان قادروف، انہوں نے فوری طور پر 3000 چیچن لڑاکے فوری طور پر جو نا مزید محاذ میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے زیلنسکی بہت پریشان ہے۔ زیلنسکی نے گزشتہ 24 گھنٹے میں یورپ کے تمام سربراہان مملکت کو ٹیلی فون کیا، اور ٹیلی فون کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی مدد کریں، لیکن سب نے اس وقت یہی کہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مزید اب یوکرائن کی مدد کر سکیں، لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیوٹن سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ صلہ رحمی والی بات کریں، کچھ رحم کرم والی بات کریں۔ تو پیوٹن بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو علاقے ڈونیسک، لوہانسک اور جو کچھ علاقے وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ایک بفر ہوں گے، وہ ان کے پاس آئیں گے روس کے، اور اس کے علاوہ یہ روس نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ یوکرائن جو ہے اس کو نیٹو میں یا یورپین یونین میں تو خیر ہے لیکن نیٹو میں نہیں لیا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں تو روس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم جنگ بندی پر سوچیں گے، وعدہ نہیں ہے، ہم جنگ بندی پر سوچیں گے۔ کہاں سوچیں گے؟ یوکرائن کے ساتھ۔ لیکن اگر کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو رشیا نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اسٹونیا میں یا پھر پولینڈ کے اندر یا کسی اور بھی جگہ جو ہے ہم اپنا محاذ کھول سکتے ہیں اگر نیٹو نے ہمارے خلاف گڑبڑ کی۔ تو اس وقت جو آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں 28 فروری کو، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو یہاں پر بہت بڑی ڈیفیٹ ہو رہی ہے، نہ صرف یہاں پہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے بلکہ وہاں بھی ایک طریقے سے ڈیفیٹ ہی ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اب پھنس گیا ہے بہت بری طریقے سے، اور چین کے ساتھ بات چیت پس پردہ کرنی شروع کی ہے
اور بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ آپ کو خبر میں دے رہا ہوں اندر کی کہ کہیں پس پردہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چین جو ہے اس وقت تھوڑا سا اگر ہاتھ ہولا رکھے حماس کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے اور جو علاقائی جہاں معاملات ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے تائیوان کے حوالے سے اس پہ کچھ نظر ثانی، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ تائیوان کے حوالے سے بھی امریکہ نظر ثانی کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے نا معاملات اچانک تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑی طاقتیں ہیں۔ اسرائیل کی طاقت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو بڑا زوم تھا کہ اسرائیل کے پاس بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ویپنز ہیں، لیکن جس طریقے سے حماس نے جس بےجگری سے مقابلہ کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور ابھی بھی جو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت کچھ جو ہے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال یہ تھی۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جو معاملہ ہے افغانستان پاکستان کا وہ بھی کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ افغان طالبان معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر پاکستان میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یا ہو سکتا کل آ جائے، لیکن آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ افغانستان سے افغان طالبان نے پاکستان کو ایک واضح طور پر پیغام بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں روز روز کی دھمکیاں نہ لگائیں، اور ہم جو ہے آج آپ واضح طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کارروائی کرنے کا سب سے بڑا مطالبہ پاکستان کا ہے، اور امریکہ کا بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے، لیکن آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی دو وجوہات بتائی ہیں انہوں نے۔ پہلی وجوہات تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ٹی ٹی پی نے طالبان کے ساتھ برابر سے شانہ بشانہ لڑ کر جہاد کیا تھا، اور امریکہ کو شکست دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ ہمارے محسن ہے نمبر 1۔ نمبر 2 ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان کے کہنے پر ان کو اگر مثال کے طور پر اگر ہم دیوار سے لگاتے ہیں، یا ان کو اگر ان کے خلاف اگر کوئی بہت بڑی کارروائی کرتے ہیں، تو پھر اندیشہ ہے کہ یہ جا کے ہمارے خلاف داعش کے ساتھ مل جائیں۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان کو اپنے معاملات ہے، یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں ساورنٹیز کے معاملے، یہ ہوتے ہیں اپنی علاقائی سالمیت کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کرنا جو آج تک پاکستان نہیں کر پاتا۔ ہمارے یہاں تو فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف امریکہ کی خوشی کے اوپر ہوتے ہیں۔ وہ طالبان جو ایک نوزائیدہ ملک ہے اور جبھی جن کی حالت اتنی خراب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کتنے مضبوط انہوں نے ایک سالڈ جو ہے اسٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ جنگ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم فوری طور پر اس کے اوپر آپ کو کوئی یقین دہانی اس پہ نہیں کرا سکتے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا جو جنگ بندی کی طرف سے جو توسیع تھی، اس میں آپ کو کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے توسیع ہو گئی ہے، اور مزید اس کے اندر، اور اس توسیع کے دوران آج بھی 11 جو ہے مزید مغوی جو ہے رہا کیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک سلسلہ، تو یہ خیر آپ اس وقت تو ایک ایسی خبر ہے جو آپ سارے اخبارات میں اور ٹی وی پہ سن بھی رہے ہوں گے، لیکن اس میں ایک جو اہم خبر ہے شاید وہ نہیں آپ کو پتہ لگی، وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے، اسرائیل سے میں پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل جن لوگوں کو حماس کے لوگوں کو چھوڑ رہا ہے اس کے بدلے میں، اسی طرح مثال کے طور پر اگر اس نے 10 چھوڑے ہیں تو 10 کہیں اور سے اس نے جا کے فلسطینیوں کو انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے حماس کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، اور حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی اس قسم کی ہمارے ساتھ اگر ٹرک کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم ہر طریقے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ جو ہے ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو سب سے عجیب بات وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت تمام سارے معاملات کے اندر سب سے دامے درمے سخنے اس تمام جنگ کے اندر ہے، اور ایران کے جب یہ روس کا جو معاملہ ہوا تھا یوکرائن کے ساتھ، تو امریکہ نے بھی بڑی دھمکی ومکی لگائی، سب نے منع کیا، یورپین یونین نے منع کیا ایران کو، لیکن ایران نے بھرپور ساتھ دیا ہے روس کا، اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی وہاں شاہد ڈرون اور جو شہید جتنے بھی سارے چلے ہیں وہاں پہ، روس کی جنگ جسے میں یوکرائن کے ساتھ جو تھی، اس جنگ کا پاسا پلٹنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے ایران کے ڈرونز نے اور ایران کی جانب سے دیے گئے ہتھیاروں نے۔ تو اس موقع پر جب کہ ایران کے اوپر ایک برا وقت پڑا ہے، تو شاید غالباً نے اس کو فراموش نہیں کیا روس نے، اور روس نے اب ساتھ دیا، اور اچانک آج یہ ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ بالکل اسرائیل کے بارڈر کے قریب، بالکل جولان کی پہاڑیوں کے اوپر جو ہے روسی فوج یہاں پہنچ گئی ہے ایران کی مدد کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ روس نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو غزہ کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے اس موقف کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کو آج یہ پیغام بھیجا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے اگر ایران کے خلاف اگر کوئی محاذ کھولا تو روس پھر براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، اور اس کی شمولیت کی جو ہے
سب سے بڑا ثبوت انہوں نے اپنی فوجوں کو اچانک دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ شامی جو افواج ہیں ان کے ساتھ وہاں پر بالکل قریب کے اوپر جو ہے انہوں نے رشیا نے اپنا جھنڈا لگا کر اپنی فوج کی پریزنس کا اعلان کیا ہے، اور اس کو اعلان کرنے کے بعد انہوں نے اسرائیل کو بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اب امریکہ کو سوچنا پڑے گا اور اسرائیل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر اس جنگ کو یہ مزید وسیع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایران اکیلا نہیں ہوگا، روس اس میں براہ راست آ رہا ہے، اور اگر روس آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ شمالی کوریا جو ہے وہ تو ویسے ہی پہلے سے بےتاب ہے اس جنگ میں کودنے کے لیے اور امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت آج کی ہے، اور دیکھتے ہیں کل ایک دو دن کے اندر مزید یہ بھی جو جنگ بندی چل رہی ہے یہ کہاں تک پہنچتی ہے اور کیا سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بات پاکستان کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بتدریج کہا گیا ان کو کہ اب آپ کی حکومت لائی جائے گی، لیکن نواز شریف صاحب کی کوشش یہ ہے، وہی کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے مطلب ایک واضح اکثریت دلائی جائے، تو اس پہ واضح اکثریت کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ واضح اکثریت ہم نہیں دلا سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ نواز شریف کو جس طرح یہاں سے پیغام گئے تھے اور جس طرح یہاں سے نواز شریف کو کہا تھا مسلم لیگ نواز نے کہ لوگوں نے کہ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے تو پھر معاملہ بدل جائے گا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی جو موومنٹ ہے، مطلب جو موو ہے انتخابی، وہ چلانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو نواز شریف نے یہاں پر آ کر دیکھ لیا کہ وہ جو موو جو چلنا تو دور کی بات تھی، اس میں آسانی ہونا یا اس میں بڑھوتی آنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس کے اندر مزید کمی آتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جب ہم اہم لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے کوئی بڑی مطلب انتخابی وہ نہیں شروع کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے جلسوں کے اندر لوگوں کو لانے میں شاید ہو سکتا ہے ہم ناکام ہو جائیں، ہمارے جو تمام حسابات تھے یا ہم نے جو کچھ بھی ایک سروے کیا تھا وہ ہمارا ناکام ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہمارے ایک دو جلسے اگر عوامی ناکام ہو گئے تو ہمارا جو بھی اس وقت ایک امیج بنا ہوا ہے نا، جو بھی ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا وہ دیسی الفاظ میں کہ بھرم بھاری اور پٹارا خالی، تو وہ پھر بھرم ایسا نہ ہو کہ پٹارا تو خالی، جو بھرم بھاری وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلس کو جو ہے نا اپنے ساتھ لیں، اور الیکٹیبلس کو لے کر جو ہے الیکٹیبلس کے ساتھ جو ہے ہم جائیں الیکشن کے اندر اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن مجھے اس بات سے ابھی بھی شک ہے کہ انتخاب، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ 40% جو ہے انتخابات شاید نہیں ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اب ساری صورتحال دیکھ کر، کیونکہ الیکٹیبلس کو بھی اگر ساتھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلس کو ساتھ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، پھر آپ کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے ایک دو قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب اس صورتحال سے تھوڑے سے مایوس ہے، اور ان کے اوپر اس کا مطلب ایک ڈپریشن کسی صورتحال جو ہے ان کے اوپر آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف کی اس صورتحال کو دیکھ کے پیپلز پارٹی تھوڑی سی متحرک ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں اختلافات ہو گئے تھے، ایک جنریشن گیپ آ گیا تھا بلاول کے درمیان، اور یہ عموماً ایک نیچرل ہے، ایک چیز عموماً ہو جاتا ہے جنریشن گیپ، آپ کو تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت پولیٹیکل جو سچویشن میں ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان جو گیپس آ گیا تھا، لیکن وہ صنم بھٹو نے بہرحال آ کے اس معاملے کو درست کرا دیا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے اب مقابلہ کرے گی، اور مسلم لیگ نواز کے اوپر اپنا دباؤ جو ہے برقرار رکھے گی، جاری رکھے گی۔ لیکن دوسری جانب جیسے میں نے کہا کہ کوشش اب نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، دوبارہ دونوں اترے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے کچھ غیر ملکی سفیروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور میں نے جب معلومات کرنے کی کوشش کی تو یہی کہا گیا ہے نواز کی طرف سے غیر ملکی سفیروں کو، ظاہر سی بات ہے پاکستان میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو باہر سے ہوتا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ دیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ اکثریت کے اوپر لے کر آئیں، یا کوئی ایسا معاملہ کریں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے بڑے فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اب آپ میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا، بڑے فیصلے، اور یہ بڑے فیصلے کون سے ہوں گے؟ جن فیصلوں کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو لایا گیا ہے، بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا، دوسری جانب پی ٹی آئی کے حوالے سے گھیرا بندی جو ہے بالکل جاری ہے، پی ٹی آئی کے جو ہے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی پارٹی کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے، خاص طور پر عمران خان کی چیئرمین شپ چھیننے کے لیے، جو میں نے کہا تھا الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے اور وہ اس پہ وہ کام جاری ہے، لیکن عمران خان نے ایک بڑا جھٹکا دے دیا۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن خود ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نااہل کرے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود ہی ہٹ جائیں گے،
کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو جو ٹائم دیا ہے مختصر سا 20 دن کا یا 15 دن کا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا، تو ظاہر سی بات ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اگر عمران خان صاحب اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نہ آپ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے نہائے لیں، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ٹائم نکل جائے گا. تو الیکشن کمیشن جن کو پھنسانا چاہ رہا تھا کسی چکر کے اندر، وہ عمران خان نے ایک بہت بڑا ان کو جھٹکا دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں جناب خود ہی ہٹ جاتا ہوں. اب وہ کس کو چیئرمین اپنی پارٹی کے بناتے ہیں یہ بھی فی الحال میں اس پہ بات نہیں کروں. 4-5 نام ہے لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا. مجھے بتایا گیا ہے 2-3 کے نام، بلکہ 5 اور 3-4 اور لوگوں نے بھی نام لیے، ان کے کچھ قریبی جو ہیں کچھ. لیکن یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں پایا، لیکن عمران خان سے فیصلہ کر دیا کہ وہ فوری طور پر چیئرمین شپ کسی اور کو دے دیں گے. کس کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی صرف 1-2 دن کے اندر ہی ہو جائے گا. اچھا ایک بات یہ میں نے آپ کو کہا تھا اس چینل سے، آپ کو بارہا میں نے کہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اب عمران خان کا جو ہے ٹرائل جو ہے جیل میں نہیں ہوگا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے وہ عمران خان کو جب تک عوام کا کوئی پریشر نہیں آتا انہوں نے جو ہے عمران خان کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا نہیں کرنی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پھر انہوں نے جناب ان کا سائفر کے اوپر جیل ٹرائل جی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اوپن ہوگا، لیکن ہوگا وہ جیل میں ہی. تو جو ہائی کورٹ نے جو دیا تھا سارا سلسلہ کہ بھائی ان کو لے آؤ، تو وہ ہائی کورٹ کے جتنے بھی ہیں نا بیان جو ساری جو ہدایات تھیں وہ سب وہ اڑ گئیں ہوا میں. خیر بہرحال عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ بھائی کوئی فوج کے خلاف بیان نہ دی، کیونکہ سب جگہ یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ غیر ملکی ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ متحدہ عرب امارات میں جو گئے ہیں اور یہاں انہوں نے MOUs وغیرہ سائن کیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ 10 MOU سائن کر لیں، لیکن جب تک آپ ملک کے اندر سیاسی حالات درست نہیں کریں گے، آپ کے اکنامیکل حالات درست نہیں ہوں گے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے اور یہ میری خبر بھی ہے. تو ان لوگوں سے نے بھی کہا ہے، چین کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، اور جو ساری جو باہر اس وقت پیسوں کے لیے بات کریں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں ملک کے اندر حالات کو اچھا کریں. اور عمران خان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی یہاں سفارت خانے ہیں، ان کے پاس ساری وہ جا رہی ہیں، لیڈز جا رہی ہیں، سارے جو ہے ان کے پاس وائرز جاتے ہیں ڈپلومیٹک. تو ان کو پتہ ہے کہ ناکام ہو رہے، تو ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اس کو بھی تو صحیح کریں نا، سارے معاملات کو کسی طریقے سے آپ انویسٹمنٹ تو منگوا رہے ہیں، لیکن خود آپ کے یہاں پر تو کوئی پیسہ کاروبار ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا پھر ان کو پیغام دیا گیا. تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر پیغام رسانی کچھ ہوئی ہے ہلکی سی، تو وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص فوج کے خلاف بیان نہیں دے. دیکھیے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں یہی بات کہ فوج کے خلاف ہمیں نہیں ہونا، فوج ہماری اپنی ہے، فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے. اس میں اگر 2-4 لوگ اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو ان کی جو پالیسی ہیں آپ ان کی پالیسی کے خلاف جائیں، لیکن پوری فوج کو برا کرنے سے فوج کا جو ہے نا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اور جو ہمارے دشمن ممالک ہے وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ فوج کے درمیان اور جو ہے عوام کے درمیان جو ہے بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک بہت اچھا نیریٹو لیا ہے. اور دیکھیں بہرحال یہ ہے کہ جو عمران خان نے تو نیریٹو لیا ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ عمران خان کی نیک نیتی آ رہی ہے اور جو پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے اس کا بھی جو دباؤ ہے وہ بھی ہے. لیکن سوال یہ پتا ہے کہ ابھی تک جو ہے امریکہ بہادر جو کہ پاکستان کو اس وقت چلا رہا ہے وہ ابھی تک عمران خان کو فی الحال طور پہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اگر عوامی دباؤ بڑھتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا یہ امریکہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم، جیسے کل میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ سر انف از انف، ہم آپ کی خوشی کی خاطر اپنے ملک کو نہ تباہ نہیں کر سکتے. جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ کے لیے کام کیا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے ہم آپ کو سروسز نہیں دے سکتے. اور ان کو کہنا چاہیے ایران کا سامنے، ایران نے کیا کر لیا، ایران کے اوپر اتنی پابندی آپ نے لگائی، امریکہ نے سب کچھ روکنے کی کوشش کی. آج آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کی جو پائپ لائن ہے اس پہ پتہ نہیں ابھی 18 ارب یہ پتہ نہیں کتنے ڈالر پاکستان کو ہرجانہ دینا پڑ جائے گا. امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا وہ امریکہ دے گا ان کو 8 ارب ڈالر وہ امریکہ دے گا پاکستان کو؟ کبھی نہیں دے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں. ابھی پھر جا کے پاکستان دوبارہ امریکہ کے قدموں میں گر گیا کہ خدا کے واسطہ وہ پابندی اٹھائیں، ورنہ مارچ اگر آ جاتا ہے تو مارچ تک اگر یہ پائپ لائن پہ کام شروع ہے تو ہمیں ایران کو پیسے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ تمام صورتحال میں ہمارے ارباب اختیار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بس اب امریکہ کی چاکری بہت کر لی. ہماری جب سلامتی کے اوپر حروف آنے لگے تو پھر ایسی چاکری جو ہے ہمیں اس سے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.